بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرے رہنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیتا ہے، الگ تھلگ کر لیتا ہے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، اہل و عیال سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرا لیتا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اعتکاف کی تاریخ بھی روزے کی طرح بڑی پرانی تاریخ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس اعتکاف کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو ناظرین کرام، اعتکاف کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانی تاریخ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اور روزے کے جب احکام بیان کیے گئے قرآن کے اندر، تو احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو ناظرین کرام، ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، لیکن اعتکاف جو ہے وہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اعتکاف کی ایک قسم تو ہوتی ہے اعتکاف فرض، یعنی وہ اعتکاف جو نظر مانا گیا ہو، منت مانی گئی ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو وہ تو فرض ہو جائے گا اس کے اوپر، اس کو لازمی اعتکاف کرنا ہے، وہ یہ اعتکاف فرض کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اعتکاف نفل، جس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو، 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اسی وقت نیت کر لے۔ اگر اس کے علاوہ مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، کوئی روزہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، جب آئے گا اعتکاف کر لے، نیت اعتکاف کی، یہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا اس کا۔ اور اسی طریقے سے ایک اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف سنت، یعنی یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہوتا ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بستی میں سے، اگر گاؤں میں سے، اگر علاقے میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پوری بستی کی طرف سے وہ نمائندہ ہوگا اور وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، گناہ گار نہیں ہوگا کوئی بھی۔ لیکن اگر کسی نے ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا بستی میں سے، علاقے میں سے، تو اس صورت میں سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اعتکاف کا وقت آئے، یہ رمضان کا آخری عشرہ آئے، تو اس وقت کسی ایک کو اعتکاف کے لیے تیار کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے نمائندے کی صورت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف والے کو بھی چاہیے کہ وہ تمام بستی والوں کے لیے، تمام علاقے والوں کے لیے اجتماعی دعائیں کریں، اور پھر اس کے بعد جو علاقے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کی پابندی فرمائی۔ آپ پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے،
لیکن جس سال آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا تھا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، اس سال 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا، آپ کو اتنی زیادہ عبادت پسند تھی۔ اعتکاف ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ عبادت ہے، جس کا یقیناً بے حد ثواب ہے، یقیناً بے حد ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد، عام لوگوں نے تو اس کو اپنایا ہی ہے اور آج تک اپنائے چلے آ رہے ہیں، لیکن خاص طور پر ازواج مطہرات بھی آپ کی یاد میں اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ ہماری ماؤں نے بھی اس سنت کو ادا کیا اور اس کی پابندی فرمائی۔ چنانچہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخر 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر، پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ مسجد کے اندر جگہ مقرر ہوا کرتی تھی خاص، تو وہاں پر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے یہاں پر بھی 20 رمضان 20ویں روزے کو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے یہ اعتکاف کا وقت ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ 20واں روزہ مسجد کے اندر جا کر اگر افطار کیا جائے، اعتکاف کا وقت یہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو بھی اعتکاف کرنا چاہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور جا کر اعتکاف کی نیت کر لے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری دے، یکسوئی کے ساتھ خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ حاضری دے، اور پھر 10 دن یا 9 دن جتنے بھی دن ہوں گے، عید کے چاند کی جب کنفرم اطلاع مل جائے، یقینی اطلاع ہو جائے، تو پھر مسجد سے باہر نکلے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خالق کائنات رمضان المبارک کی اس خاص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اعتکاف کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے۔